بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شہریار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آن ٹی وی۔ خواتین و حضرات، کل سے میں سوچ رہا تھا بات کروں نہ کروں، اور بہت بار سوچنے کے بعد کئی گھنٹے اندر لڑائی جاری رہی میرے کہ اس موضوع پہ بات کروں نہ کروں۔ بڑا حساس سا موضوع تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ دل بڑا دکھی ہوتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اور بات ایک ایسی تھی کہ ایک ماں کو، 3 بچوں کی ماں کو سڑک پر جو کھڑی ہے، اور کسی ویران علاقے میں نہیں کھڑی، ایک موٹر وے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور وہاں اس کی گاڑی میں اگر پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، وہاں 2 ڈاکو آتے ہیں، اس کو زبردستی اس کے بچوں کے سامنے باہر گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ جو موٹر وے کے سائڈ پر جالیاں لگی ہوتی ہیں، وہ جالیاں کاٹتے ہیں، اس کو نیچے ایک کھائی ہے ادھر لے کر جاتے ہیں۔ اس ماں کو اس کے 3 بچوں کے سامنے بے آبرو کیا جاتا ہے۔ موٹر وے پولیس بڑی مثالی پولیس کہلاتی ہے، وہ اس سارے واقعے کے دوران کہیں نظر نہیں آئی۔ ایک گاڑی کوئی بھی موٹر وے پر سائڈ پر کھڑی ہو جائے تو فوری طور پر ہم نے دیکھا تھا موٹر وے کی پولیس وہاں پر پہنچتی ہے اور وہ پوچھا جاتا ہے کہ گاڑی کیوں کھڑی کی ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر گاڑی کھڑی کی گئی ہوتی تھی تو اس پر جرمانہ ہوتا تھا کہ موٹر وے کے سائڈ پر آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کار سوار کسی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کی جاتی تھی۔ میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا کہ گاڑی خراب ہو گئی اور ہم کھڑے تھے، ہم نے وہ ایک نمبر لکھا ہوا تھا پول پہ، وہ دیکھا تھا 130 غالباً وہ نمبر تھا، ہم نے وہ نمبر ملایا۔ 2 منٹ کے اندر اندر پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور انہوں نے ہماری گاڑی کو وہاں پر ایک منگوائی گئی کرین جو ہمیں ٹو کر کے لے کر گئی، اور ہماری بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ یہاں واقعہ یہ تھا کہ ایک سانحہ ہوا، بہت بڑا سانحہ تھا کہ گاڑی میں سے وہ سامان لوٹتے، گاڑی لوٹ کر لے جاتے، موبائل لے جاتے، زیور چھین لیتے، پیسے لے لیتے۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس ملک میں، بہت زیادہ، کیونکہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، روز بڑھ رہے ہیں، اور وجوہات ہیں اس کی۔ بہرحال ہمارا جو مقصد تھا اس معاملے پر آج بات کرنے کا، میں پھر بھی اس کے اوپر بات نہ کرتا کہ اگر میں لاہور کے CCPO جناب عمر شیخ صاحب کی وہ جو ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ اگر وہ نہ سنتا، اس آڈیو ریکارڈنگ میں ان صاحب نے اس مظلوم خاتون کو انصاف دلانے کی بات کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ وہ عورت رات کو 12:30 بجے ڈیفینس سے کیوں نکلی، اور پھر اگر نکلی تھی تو پھر اس راستے کا انتخاب کیوں کیا اس نے، وہ GT روڈ سے کیوں نہیں گئی۔ وہاں سر یہ وہی CCPO ہیں جن کی اپنے سے بڑے افسر سے لڑائی ہوئی، IG پنجاب سے۔ یہ CCPO لاہور ہے عمر شیخ۔ IG پنجاب شعیب دستگیر کے ساتھ ان کا کوئی چپکلش بنی اور اس کے بعد اس IG پنجاب کو گھر جانا پڑا۔ یہ اتنے طاقتور CCPO ہیں۔ کل ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ایک چینل پہ کہ میں پاکستان کا سب سے بہترین پولیس آفیسر ہوں، جبکہ ان کی جو ACR ہے وہ اگر پڑھی جائے تو اس میں وہ C کیٹیگری میں سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر اتنے الزامات ہیں، ان کی جائیداد کے حوالے سے، ان کے جو اللیگل مین سے انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں اس حوالے سے۔ ان کو لانے کا مقصد لاہور میں کیا تھا؟ ان کو لانے کا مقصد تھا کہ اپوزیشن کے سکرو ٹائٹ کیے جائیں، اس کو گھسیٹا جائے کسی طرح سے۔ اور IG پنجاب شعیب دستگیر وہ اس معاملے میں بالکل ایک پروفیشنل پولیس آفیسر کی طرح انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھی غلط کیس نہیں بناؤں گا۔ یہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ساری کہانی چل رہی تھی۔ عمر شیخ اتنے طاقتور CCPO نکلے کہ وہ شعیب دستگیر IG پنجاب، جس کی کچھ عرصے پہلے تک، 1 مہینے سے بھی کم عرصے پہلے تک وزیر اعظم اتنی تعریفیں کرتے تھے کہ انہوں نے جرائم پہ قابو پا لیا، انہوں نے بہت اچھے واقعات انہوں نے اس طریقے سے ہینڈل کیے ہیں کہ ان جیسا پولیس افسر نہیں ہے۔ اور باقی اس کی آپ اگر پرفارمنس دیکھیں شعیب دستگیر کی تو وہ بہت اچھی پرفارمنس تھی۔
उमर शेख के ऊपर हमने ये सारा किया कि हमने बड़ा अफसर हटा दिया, छोटा अफसर वहीं पे बरकरार है, और ये दिखाने के लिए कि जिस पे हम हाथ रखेंगे अफसर वही रहेगा। उधर मेरिट कहीं पर नजर नहीं आ रहा, उधर शफाफियत नजर नहीं आ रही नए पाकिस्तान में। वहां पर सिर्फ एक ही फार्मूला है कि अपोजिशन को हमने दबाना है, तो इसको दबाना है हमने। आज अगर ये मामलात इसी तरह पहुंच गए तो फिर यही होगा, सड़कों पर माओं की आबरू इसी तरह लुटती रहेगी, और फिर उसके ऊपर पुलिस वाले उस मां की जो इंसाफ दिलाने के बजाय उसके ऊपर तनकीद करेंगे कि राती तू की लैंड निकली है इस वेले। क्या यही होना चाहिए एक जवाब? इस मुल्क को इतना महफूज नहीं होना चाहिए क्या? ये मदीना की रियासत का जो एक हमारा एक नारा था, वो सिर्फ नारे की हद तक था। वजीर आजम इमरान खान साहब, ये मदीने की रियासत हो तो चंद घंटे भी नहीं लगते थे मुल्जिमान को पकड़े जाने में, लेकिन यहां जो आपका पुलिस वाला है वो इस बात पे शाकी है कि लोग अपने घरों से बाहर ही ना निकलें, अमन हो जाएगा, बड़ा सुकून होगा। डाकू क्या करेंगे जब आप लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? आप घर से बाहर निकली तो आप गलत रास्ता, आप पुलिस से रूट पूछ कर निकले। आजकल आप सीसीपीओ साहब से ये पूछ लें कि जनाब हमें किस रूट से बाहर जाने की इजाजत है, कौन सा रूट आपने महफूज बना रखा है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये इज्जतों के लुटेरे नहीं मिलेंगे, कौन सी ऐसी जगह है, वो कौन सा थाना है जहां पर आप जाएं तो आप मुद्दई हो तो आपको मुल्जिम की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्या आपने पंजाब को, एक जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, इसको क्या आपने एक ट्रेनिंग की कोई तरबियती दरसगाह बनाई हुई है कि यहां पर आए और लोग ट्रेनिंग करते रहे यहां पर आके? इस सूबे के हालात इंतहाई अबतर हो चुके हैं, और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हमारा फोकस अवाम की फलाह पर नहीं है। हमारा फोकस वाकई मदीना की रियासत बनाने का नहीं है। हमने इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का एक नारा ही लगाया है, और मदीना की रियासत का अगर फलसफा होता तो हम सियासी मुखालिफिन से जेलें भरने के बजाय इन चोरों, डाकुओं को, लुटेरों को, इज्जतों के लुटेरों को हम वहां पर बंद करते। हमारी तरजीह इस वक्त ये ना होती कि नवाज शरीफ वहां पर बैठा हुआ है, उसको लाने के लिए हम अरबों खरबों लगा दें यहां पर। आप सारी राय आमा को हमवार कर लें सर। आप जो इस मुल्क के जो अहले कलम हैं, आप उनकी जबानें भी बंद कर दें, आप उनको नौकरियों से निकलवा दें, आप पाबंदियां लगवा दें जबान पे, आप हमारी जबानों के लिए ताले खरीद लें, लेकिन हम फिर भी सर, जिस तरह शिबली फराज साहब ने कहा कि एप्पल को एप्पल ही कहेंगे, ऑरेंज को ऑरेंज कहेंगे, हम इन दोनों को मिलाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लेंगे, अगर ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह ये आवाजें बंद नहीं कर सका था, अगर परवेज मुशर्रफ की इमरजेंसी प्लस सहाफियों को आवाज को बंद नहीं कर सकी थी, तो आपकी ये जमहूरियत नुमा जो हुकूमत है यह भी हमें चुप नहीं करा सकेगी। हमारे जबानें बंद करेंगे तो हमारे कलम बोलेंगे, और ये आप सफर रोक नहीं सकते। अफसोस के साथ कह रहा हूं, और बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। कराची में सैलाब आए तो आप पीपल्स पार्टी के ठट्टे उड़ाते हैं, आप कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वहां पर जो है कुछ नहीं किया, और जो आपके साथ इत्तेहादी बन के बैठे हैं वो 1985 से वहां पर हुकूमत शेयर कर रहे हैं। जिनको कल आप कहते थे कि ये जहरा आपा के कातिल हैं, आज भत्ताखोर हैं, ये इन्होंने कराची का अमन तबाह किया है, ये बोरियों में लाशें बंद करके देते हैं, आज वो आपके इत्तेहादी हैं। फिर आप कहते हैं कि हमने यहां पर जो है मैं माजरत के साथ कहूंगा, आपके जितने पुराने बयानात थे इमरान खान साहब, आज वो उठाकर एक बार देखिएगा जरूर। आज आप इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, उस लॉकडाउन का क्रेडिट लेने की आज आप कोशिश कर रहे हैं
جو لاک ڈاؤن کبھی آپ چاہتے ہی نہیں تھے، آپ کی خواہش ہی نہیں تھی. سندھ حکومت نے سب سے پہلا لاک ڈاؤن کیا اس ملک میں. آپ اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ اشرافیہ کا لاک ڈاؤن ہے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ لاک ڈاؤن ہو، لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں یہ کووڈ-19 کے کیسز کم ہوئے. آپ آج اس کا کریڈٹ بھی خود لینا چاہتے ہیں، لیجئے، سارے کریڈٹ لے لیں، آپ سب لے لیں خدا کے لیے. ہمیں اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس بد امنی سے ہمیں نجات دلا دیجیے. آپ حکومت ہیں، آپ کا کام اس وقت مخالفین کی پگڑیاں اچھالنا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ 5 سال ملے ہیں، ملک کی خدمت کیجئے. جو اس ملک کے مسائل ہیں، جو 73 سال سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکے، آپ کا فوکس وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ آپ کا فوکس وہ نہیں ہے. آج مجھے نہیں لگتا کہ شاید آپ کے ہی فیصلے ہوں گے، لیکن خدا کے لیے تھوڑے سے کچھ 20% اپنے ان نعروں پر عمل کر جائیں تو شاید آپ کو دنیا یاد رکھے. ورنہ دنیا یاد رکھے گی ضرور، لیکن آپ کو برے الفاظ سے یاد رکھے گی. اس CCPO جو ایک عورت کو انصاف دلانے کے بجائے اس کی تضحیق کر رہا ہے، جو اس کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اس راستے سے نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کو پیٹرول چیک کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پیٹرول چیک کر کے نکلنا چاہیے تھا، لیکن غلطی ہو گئی، وہ نکل آئی. اس کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے دور میں عزتوں کے لٹیرے اس طرح سڑکوں پر پھریں گے کہ وہ اپنی منمانی کریں گے اور پولیس ان کا ساتھ دے گی، ان کو یہ بتائے گی کہ تم نے ٹھیک کیا، کیوں یہ عورت باہر نکلی ہے اس وقت، اس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا. ایک بچی مروہ ایک بار پھر وہاں پر شکار ہوئی ہے پنجاب میں. ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں، کس سے شکایت کریں؟ ایک معصوم سی کلی کو پھر مسل دیا گیا. اور آپ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف، آپ کا ہدف جو ہے وہ سیاسی مخالفین ہے. آپ کا سیاسی مخالفین آپ کا ہدف ہونا چاہیے، یا آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے وہ صاحبال کے واقعے پہ آپ نے کہا تھا آ کے میں انصاف کروں گا، وہ بھی انصاف نہیں ہوا. ادھر عبد المجید اچکزئی جس نے ایک ٹریفک اہلکار کو اپنی گاڑی کے نیچے رون دیا دن دہاڑے، وہ باعزت بری ہو جاتا ہے اس نظام میں جس کی CCTV فوٹیج موجود ہے کہ کس طریقے سے اس نے ایک بھرے بازار میں کس طرح اس نے اس کو گاڑی سے اڑایا، تباہ کر دیا، اس بیچارے کو مار دیا. اس کی دہشت گردی کی دفعات بھی ختم ہو گئیں. اس کو 6 مہینے کے بعد آپ نے بالکل آرام سے چھوڑ دیا. شاہ رخ جتوئی کی بھی سزا جو ہے وہ پھانسی سے عمر قید پہ آ گئی. وہ جیل میں وہ جناب کیا کیا سہولیات لیتا رہا. تو سر آپ سے التجا یہ کرنی ہے، ہماری زبانوں پہ تالے لگانے کے بجائے یہ تالے لگائیے جو ملک کے دشمن ہیں، جو امن کے دشمن ہیں، جو اس ملک میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہ آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں. آپ ان کو ان کی ثابت ہونے کے باوجود خسرو بختیار کو بہتر وزارت دیتے ہیں. آپ عبدالعلیم خان کے حوالے سے کتنی شکایات ہیں، محمود خان کے حوالے سے کیا کیا شکایات ہیں، پرویز خٹک کے حوالے سے کیا کیا شکایات ہیں. وہ آپ کے ساتھی ہیں، اس لیے آج وہ ہیرے ہیں، وہ سونا ہے. لیکن وہ لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں، صرف آپ ان کو اس وقت اگر تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کر لیں آپ تباہ. اس ملک کو خدا کے لیے تباہ مت کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.